بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا تحفہ کہ جو میں آپ کو پچھلے 2 سال سے دینا چاہ رہا تھا۔ ایک ایسا تحفہ کہ جس کا ہم سب کو بہت زیادہ انتظار تھا۔ دا سیرہ سیریز، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بنی ایک ایسی سیریز کہ جس پر میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں، اور اب کہ جب صبح رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے، میرا بہت دل تھا کہ اس مبارک موقع پر آپ سب کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے کہ جو لٹرلی زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا ہو۔ سیرت النبی پر اس انداز میں کام کہ جیسے آج سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سیریز کا باقاعدہ آغاز کروں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں کہ وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آج کی یہ چھوٹی سی پائلٹ ویڈیو کچھ انہی باتوں کے متعلق ایک تعارفی ویڈیو ہے، جبکہ سیریز کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ پھر اگلی قسط سے ہوگا کہ جو انشاءاللہ چند دن کے بعد ریلیز ہو جائے گی۔ دیکھیں، سیرہ یہ ایک بہت اسپیشل ٹاپک ہے، اور اس پر کام بھی میں بہت ہی اسپیشل انداز میں کرنا چاہتا تھا، بالکل مختلف انداز میں، منفرد انداز میں، اس طرح کہ سیرہ کے متعلق تو آپ کو بتاؤں، لیکن اس زمانے کے قدیم ڈاکیومنٹس کے ذریعے اس دور کی ایک جھلک بھی دکھاؤں۔ مثلاً یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کا عرب اور ہمارا پاکستان اور انڈیا کیسا ہوا کرتا تھا۔ جب یہاں کے تاجر اور مسافر عرب جاتے اور صحابہ کرام سے ملتے تو اس ملاقات کو اور ان لوگوں کو وہ لوگ کس طرح ڈسکرائب کرتے تھے۔ جب یہاں کے مسافر نبی علیہ السلام سے ملتے تھے تو واپس آ کر وہ لوگ کیا بتاتے تھے۔ اب سیرہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو کور ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا گزرا، آپ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی، نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے دن اور رات کیسے گزارتے تھے، یا پھر نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، گھریلو زندگی میں آپ کیسے تھے، یا پھر آپ علیہ السلام کے دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کے متعلق کتنے حیرت انگیز واقعات سنائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے 63 سالوں پر پھیلے ان واقعات کو مستند طریقے سے صرف ایک جگہ اکٹھا کر لینا یہ اتنا آسان نہیں تھا، یا ایٹ لیسٹ مجھ جیسے ایک شخص کے لیے کہ جو تمام کا تمام کام اکیلے کر رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ امام ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہیں آپ امام ترمذی کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے کئی سال لگا دیے، لیکن پھر بھی آپ نبی علیہ السلام کے صرف حلیہ مبارک اور چند مزید معلومات کو ہی کور کر پائے تھے، کہ جس پر پھر آپ نے ایک کتاب لکھی تھی، شمائل ترمذی۔ اسی طرح سیرہ کی کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تمام کی تمام سیرہ مل جائے۔ کوئی کتاب آپ علیہ السلام کے اخلاق پر زیادہ توجہ دیتی ہے، کوئی کتاب آپ علیہ السلام کو پیش آنے والی مشکلات کی زیادہ بات کرتی ہے، کوئی کتاب مغازی اور فتوحات کی داستان بیان کرتی ہے، جبکہ کوئی کتاب آپ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور آپ کے معجزات پر زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات کوئی انفارمیشن ایک کتاب میں تو مل جاتی ہے جبکہ دوسری کتاب میں نہیں، اور بعض اوقات دوسری کتاب میں مل جاتی ہے جبکہ پہلی کتاب میں نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیرہ پر ایک ایسی ڈاکیومنٹری بنائی جائے کہ جو برابری کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ان تمام ڈیمینشنز کو کور کر لے، کہنے کی حد تک تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے شاید پوری ایک زندگی بھی کافی نہ ہو۔ پھر سیرہ سیریز میں کچھ چیلنجز ایسے بھی سامنے آئے کہ جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ مثلاً سیریز کے ہر پیراگراف کے لیے الفاظ کا چناؤ مجھے بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ایز ابو سو بلو سیریز کی ایک قسط کے دوران مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ سنایا تھا، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ننھے۔ تو اس پر میں نے کچھ کمنٹس دیکھے کہ ننھے کا لفظ نامناسب ہے، معیوب ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا تھا، کیونکہ
اس وقت ننھے حضور کے نام سے تو مارکیٹ میں باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بچپن کے متعلق ہے، تو ننھے یا چھوٹے کے الفاظ کا استعمال کیے بغیر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بچپن کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ بہرحال ان کمنٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ سیرہ سیریز کے لیے نہ صرف مجھے 63 سالوں پر پھیلے مستند واقعات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوگا، بلکہ ایسے الفاظ کے ساتھ اکٹھا کرنا ہوگا کہ جو محفوظ اور محتاط ہوں۔ لیکن سیرہ پر کام کے دوران جو چیلنج سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا اور ابھی بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہوگا، وہ ہے ایک خاص طرح کی آڈینس کہ جو سیرہ کے ہر واقعے کو سن کر کہتی ہے کہ اس واقعے میں اختلاف ہے۔ آپ یقین کریں کہ الحمدللہ فرقان قریشی بلاگز پر اب تک میں 7 سیزنز بنا چکا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی کبھی کوئی واقعہ سنایا ہے تو ہمیشہ اس کا ریفرنس پیش کیا ہے۔ واللہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب 2 لائنز کی ایک چھوٹی سی روایت بتانے کے لیے میں نے 9.5 گھنٹے لگا کر اس کا ریفرنس ڈھونڈا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سب اس کا ریفرنس پوچھیں گے، کیونکہ وہ بات ہی ایسی تھی کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آسمان سے ایک عجیب چیز کو نیچے اترتے دیکھا اور میرا بڑا دل کیا کہ میں اس سے باتیں کروں، لیکن پھر میں ڈر گیا اور وہ چیز کوئی پرندہ نہیں تھی۔ یہ روایت میں نے آپ کو حیرت کے دروازے سیریز میں بھی سنائی تھی، اور اس کا صرف ریفرنس ڈھونڈنے میں مجھے تقریباً 9.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ریفرنس پوچھنا آپ کا حق ہے اور بتانا میرا فرض، لیکن سیرہ سے متعلق جب بھی میں نے کبھی کوئی واقعہ سنایا ہے تو چاہے میں کتنے ہی ریفرنسز کیوں نہ پیش کر دوں، ہمیشہ ایک خاص کمیونٹی کی طرف سے بڑے سخت کمنٹس آئے ہیں کہ جی میں اس واقعے کو نہیں مانتا کیونکہ اس واقعے میں اختلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کمنٹس پڑھ کر پھر باقی فیملی ممبرز بھی پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اختلاف کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ یہ واقعی غلط ہوگا۔ مثلاً وہ ہیرا راہب والا واقعہ کہ جس نے نبی علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک نبی بنے گا، اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ انشاءاللہ سیریز کے دوران وہ واقعہ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سناؤں گا بھی، لیکن ایک مرتبہ پہلے کسی موقع پر جب میں نے یہ واقعہ مختصراً سنایا تھا تو اس ٹائم بھی کچھ کمنٹس آئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راہب نے نبی کی نبوت کا بتایا ہو، لہٰذا میں اس واقعے کو نہیں مانتا۔ حالانکہ یہ واقعہ سیرہ کی ہر کتاب میں موجود ہے، بس یہ لوگ واقعے کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لبید ابن عاصم والا واقعہ کہ جو جادو والے واقعے میں انوالوڈ تھا، اس پر بھی اس کمیونٹی نے رد عمل دیا کہ میں اس واقعے کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ واقعہ 20 سے زیادہ حدیثوں میں موجود ہے۔ پھر ورقہ ابن نوفل والا واقعہ، اس کے اگینسٹ بھی اعتراض، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ورقہ ابن نوفل والا واقعہ تو شاید ہمیں 4th کلاس میں ہی پڑھنے کو مل گیا تھا کہ کیسے جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی کہ جو انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہ واقعہ ہم سب نے بچپن میں سن رکھا ہے اور یہ سیرہ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کے اگینسٹ بھی اعتراض کہ میں نہیں مانتا کہ ایک عیسائی نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو کنفرم کیا ہو، یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ بلکہ پہلی وحی کے اگینسٹ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ آپ شاید میرا یقین نہ کریں، لیکن آج اس وقت پہلی وحی پر بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ ایک کمیونٹی کہتی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی، اور دوسری کمیونٹی اس پر بھی اختلاف رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے والا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طرح آخری وحی پر بھی اختلاف ہے۔ ایک کمیونٹی کہتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت آخری وحی تھی، جبکہ دوسری کمیونٹی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ امت اس ٹائم اختلافات میں بٹی پڑی ہے، فرقوں میں ٹوٹی پڑی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ماننا ہے کہ جو اس نے سنا ہے یا جو اس نے پڑھا ہے بس وہی سچ ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ پھر میں کون سی سیرہ سناؤں، اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گی۔
تو کچھ فیملی ممبرز نے مشورہ دیا کہ فرقان آپ سیرہ پر کام کریں، لیکن اسے ممبرز اونلی سیریز بنا دیں یا پھر کمنٹس کو مکمل طور پر آف کر دیں۔ اب ممبرز اونلی سیریز، ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کریٹر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اسے دیکھنے والا ہر شخص پیسے ادا کرتا ہے، اور ان ممبرشپس کے ذریعے کریٹرز اس وقت بہت پیسے کما رہے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، اور دیکھنے والوں نے بھی چونکہ پیسے دیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز قیمت ادا کرنے کے بعد ملے تو پھر وہ اسے ذرا سنجیدگی اور کیئر کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، جبکہ جو چیز مفت میں مل رہی ہو تو آبویسلی اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن میں سیرہ کو ممبرز اونلی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب فیملی کہتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ان پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے سپورٹ کا ایک آپشن دیا ہوا ہے، لیکن وہ آپشن بھی کمپلسری نہیں رکھا ہوا۔ اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو تہہ دل سے اس کا شکریہ، اور نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں۔ یہ سپورٹ صرف آپ کی محبت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور محبت اور عبادت، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت اور عبادت یہ ہمیشہ دل سے کی جاتی ہے، زبردستی نہیں۔ اگر آپ میرے کام سے محبت کریں گے، اسے سپورٹ کریں گے، تو یہ میرے کہنے پر نہیں کریں گے بلکہ اپنے دل اور اپنی خوشی سے کریں گے۔ اس لیے میں نے سپورٹ کا ایک آپشن ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن صرف تب کہ جب آپ اسے اپنی خوشی سے کرنا چاہیں، اور رکھا ہوا بھی اس لیے ہے کیونکہ آبویسلی یہ پروجیکٹس مفت میں تو نہیں بن رہے ہوتے۔ میری ویڈیوز کا آرٹ ورک صرف ایک ایگزامپل ہے۔ جو تصویر آپ کی اسکرین پر صرف 5 سیکنڈ تک چلتی ہے، اسے بنانے میں اکثر مجھے 8-9 منٹس لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرور سے ان پر کام کرنے کا وقت خریدتا ہوں۔ ان سرورز پر تصویر بنانے کے لیے انہیں قیمت ادا کرتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی تصویر زیادہ مشکل ہوتی ہے، پہلے رزلٹ سے دل مطمئن نہیں ہوتا، تو اسے بہتر بنانے کے لیے بار بار کوشش کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سوچا اور تصویر بن کر سامنے آ گئی، نو، بلکہ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین سیریز کی تصویریں تو شاید سب سے زیادہ مشکل تھیں، کیونکہ اس سیریز میں بڑی ہی اسپیسیفک چیزیں چاہیے ہوتی تھیں۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی اگریسو مخلوق کہ جو ایک غار کے اندر ہوں، ان کے لمبے لمبے کان ہوں اور وہ دیوار کو چاٹ رہے ہوں، اور وہ دیوار بھی ایسی ہو کہ وہ پرانے لوہے کی بنی ہوئی ہو اور ایک غار کے دہانے پر ہو، اور اس کے گرد موٹے موٹے رسے ہوں۔ یو سی، ہر چیز اسپیسیفک چاہیے تھی، یا پھر ایک ایسا گاؤں کہ جس کی ہر چیز لوہے کی بنی ہوئی ہو۔ اس سیریز کی کچھ تصویریں ایسی تھیں کہ آپ یقین کریں کہ وہ بنانے میں شاید آدھا گھنٹہ بھی لگ گیا تھا، اور اب آپ امیجن کریں کہ کسی ویڈیو میں اگر 150 تصویریں ہیں، یعنی کہ 150، کہ جو نارملی میری ویڈیوز میں ہوتی بھی ہیں، جو 40 منٹس کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس میں تقریباً 120 سے لے کر 150 کے درمیان تصویریں ہوتی ہیں، تو انہیں بنانے میں 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں، اور میں ان تمام دنوں کے دوران تصاویر بنانے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرورز کو ان کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ پھر کتابیں، جن کتابوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، وہ کتابیں انٹرنیٹ پر نہیں بلکہ بہت ساری لائبریریز کو چھاننے کے بعد ملتی ہیں۔ پھر وہ کتابیں بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں، صرف تاریخ دمشق کا سیٹ ہی 1 لاکھ روپے کا ہے۔ تو اس طرح کے اخراجات ہیں کہ جن کی تکمیل کے لیے میں نے ایک سپورٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کرنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں، I still love you all۔ لیکن سیرت النبی تو ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جسے ممبرز اونلی نہیں بلکہ لازمی طور پر ہر خاص و عام تک پہنچنا چاہیے۔ اور پھر یہیں سے سامنے آتا ہے ایک اور چیلنج۔ دیکھیں، جب ہم ہر خاص و عام کی بات کرتے ہیں تو پھر ان میں ہر طرح کے دیکھنے اور سننے والے موجود ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم والے بھی اور سطحی علم والے بھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو وہ روایت سنائی تھی کہ سورہ اخلاص کو ایک سرٹن ٹائم پر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر مال و دولت عطا فرماتا ہے کہ آپ کے پڑوسیوں تک کو اس مال کی موجودگی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ اب اس روایت پر کسی نے پوچھا کہ جی ایلون مسک تو سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، تو اس کے پاس اتنا مال و دولت کیسے آ گیا؟
اینڈ آئی ونڈرڈ کہ اس بات کا اب میں کیا جواب دوں۔ خاص و عام میں پھر ہر طرح کے ویورز ہوتے ہیں، تو سیرہ جیسے سینسٹیو اور گہرے ٹاپک کو سننے اور سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی آداب بہت ضروری ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ علم دودھ کی طرح ہوتا ہے۔ دودھ کو اگر آپ کسی ایسے برتن میں ڈالیں گے کہ جو پاک نہیں ہے یا گندا ہے تو وہ دودھ فوراً سے پھٹ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح علم اگر کسی ایسے انسان تک پہنچے کہ جسے علم کی کوئی طلب ہی نہیں ہے یا وہ اسے صرف ایک مذاق یا پھر ٹائم پاس سمجھتا ہے، تو وہ علم اسے پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا اس شخص کو یہ لگنے لگے گا کہ یہ تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں تو بور ہو رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان سب باتوں سے ہٹ کر آپ سب میرے ویورز نہیں ہیں بلکہ میری فیملی ہیں۔ فرقان قریشی بلاگز ایک فیملی ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس کے ممبرز مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، علم سے محبت رکھتے ہیں، اور جواب میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور اسی لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس رمضان المبارک میں اللہ کا نام لے کر ہم سیرہ جیسے ایک خوبصورت سیزن کا آغاز کرتے ہیں، اور اب انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور اسے تیار کرنے کے لیے میں نے 17 موسٹ آتھینٹک اور سیرہ کی موسٹ مستند کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، دن رات لگا کر ان سے نوٹس بنائے ہیں، پھر اس زمانے کی قدیم کتابوں کو ڈھونڈا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دور یا پھر اس کے فوراً بعد لکھی گئی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے جو بھی واقعات میں آپ کو سناؤں گا وہ تمام واقعات ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ان کا ریفرنس بھی ملے گا کہ کون سی بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات کہ جو میری سیریز کو سب سے منفرد بنائے گی وہ یہ کہ انشاءاللہ میں ایک بہت سادہ اور آسان سی سمجھ آنے والی زبان استعمال کروں گا کہ جس کی وجہ سے آپ خود کو بالکل اسی زمانے کے اندر محسوس کریں گے۔ آپ ان واقعات کو اپنی خود کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے۔ آپ کو لگنے لگے گا کہ واقعی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اور سونے پر سہاگا کہ انشاءاللہ سیرہ سنانے کے ساتھ ساتھ جہاں بھی مناسب ہوا وہاں میں ان واقعات کا آرٹ ورک بنا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس سے آپ کو اس دور کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور اس طرح سے یوٹیوب پر پہلے شاید ہی کبھی سیرہ بیان ہوئی ہو۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم دا سیرت النبی سیریز، کہ جسے دیکھنے کے لیے میں اور آپ ہم دونوں کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، انشاءاللہ چند دن تک ریلیز ہونے والی پہلی قسط سے۔ اور اب آپ ایک کام ضرور کیجئے گا کہ ایک مرتبہ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔